آیت نمبر 28 لئن بسطتا، لئن یہ بھی دو الفاظ ہیں، لام الگ اور ان الگ۔ لام کا معنی کیا؟ البتہ۔ ان کا معنی کیا؟ اگر۔ البتہ اگر بسطتا، تو دراز کرے گا، تو بڑھائے گا۔ بسطتا تو بڑھائے گا، تو دراز کرے گا۔ ویسے تو بسطتا فعل ماضی ہے، ان کے پاس کا معنی ہونا چاہیے، گزرے ہوئے زمانے کا معنی ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اس کے اوپر آ گیا ان، اب معنی کیا ہو گیا؟ مستقبل کا، آئندہ زمانے کا۔ البتہ اگر تو بڑھائے گا الیہ، میری طرف۔ الیہ یہ بھی دو الفاظ ہیں، الا اور یا، اب آپس میں ملا دیا تو کیا ہو گیا؟ الیہ۔ البتہ اگر تو بڑھائے گا الیہ، میری طرف، یدا کا اپنا ہاتھ، لی تقتلنی، لی تاکہ، تقتلا تو قتل کرے، نی مجھے، تو ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، ما نافیہ ہے، ما انا، انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں، اور آگے با زیادہ ہے توکید کے لیے، با زیادہ ہے تاکید کے لیے۔ یہ تاکید ہوگی کس کی؟ ما کے معنی کی۔ ما کا معنی کیا؟ نہیں، اور با جو اسی نہیں کی تاکید کرے گی۔ اب دیکھیں معنی میں کیا کروں گا؟ ما انا بباسط، میں ہرگز نہیں بڑھانے والا ہوں۔ باسط بڑھانے والا، میں ہرگز نہیں بڑھانے والا ہوں، یدی اپنا ہاتھ، الیک کا تیری طرف، لاقتلک تاکہ میں تجھے قتل کر دوں۔ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، سب کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ میں ایک عام سا بندہ ہوں، مجھے اس اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ این کا جواب کسے دینا چاہیے؟ تو این کا جواب پتھر سے دینا یہ غلط ہوا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ کہنا کہ ہم این کا جواب پتھر سے دیں گے غلط ہے۔ جو کوئی آپ پہ زیادتی کرے تو اتنی زیادتی آپ کر سکتے ہیں جتنی وہ کرے۔ یہاں پہ آپ کو یہ تو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی جان بچائیں، اپنا دفاع کریں، لیکن آپ کی کوشش یہ ہو کہ اس کو قتل کرنا ہے، یہ ہوگا تو کام خراب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، قاتل بھی اور مقتول بھی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام، قاتل کا جہنم میں جانا تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیوں جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ اس کی بھی کوشش یہی تھی کہ میں اس کو قتل کروں، وہ تو قتل کر سکا نہیں۔ تو اگر مقتول کی کوشش یہ ہو کہ میں اس کو قتل کروں، پھر دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ہاں اگر مقتول کی کوشش یہ تھی کہ میں اپنی جان بچاؤں، اپنا دفاع کروں، میں قتل ہونے سے بچ جاؤں، لیکن کوشش یہ تھی کہ مجھے اس کو قتل نہ کرنا پڑے، تو انشاءاللہ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ اور اس حدیث سے پتا چلا کہ گناہ کی آپ کوشش کریں تو چاہے گناہ کرنے میں کامیابی نہ ملے، آپ کو گناہ ملے گا۔ ایک آدمی بدکاری کے لیے کسی لڑکی کے گھر گیا، لڑکی آگے سے نہیں ملی، یا لڑکی تیار اس کام کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو یہ تو گیا ہے، اس کو گناہ ملے گا۔ ہو سکتا ہے اتنا نہ ملے جتنا تب ملتا اگر یہ واقعی گناہ کر لیتا، لیکن اگر یہ آدمی جائے گناہ کے لیے ترغیب دے اور وہ آگے سے کہے اللہ سے ڈر جا، اور یہ اللہ سے ڈر کر واپس آ جائے، پھر کیا ملے گا؟ پھر تو ثواب ملے گا، پھر ثواب ملے گا۔ تو دیکھیں اللہ کا خوف کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ مجھے اور آپ کو چاہیے اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اس سے پتا چلا کہ آپ ایسی تقریریں سنیں، ایسے دروس سنیں، ایسے علماء کی مجلس میں بیٹھیں جو آپ کو اللہ سے ڈرانے والے ہوں۔